وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سائنز اور ایویڈنس اور پروف میں سے ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ کے اور پروفوں میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے میٹ کو، تمہارے اسپاؤز کو، تمہاری وائف اور ہسبینڈ یعنی زوج جو ہے ایک ہی کائنڈ، ایک ہی نیچر سے ان کو پیدا کیا، کہ یعنی کسی جانوروں میں سے نہیں پیدا کر دیا، کسی حیوانات میں سے نہیں پیدا کر دیا، کسی جنات میں سے نہیں پیدا کر دیا۔ اور کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ یو مے ریپوز ان دیم، تو اس لیے کہ آپ اس میں سے سکون حاصل کر سکو، مے یو فائنڈ ریسٹ اینڈ پیس ان دیم۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تمہارے اندر لو اینڈ فکشن، مرسی اینڈ کائنڈنس جو ہے اور مہربانی ڈال دی، کہ دیکھو دونوں پہلے کسی کو نہیں پتا ہوتا، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے کتنا پیار ہو جاتا ہے، تو جسم ایک جان بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون اور بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑے ایویڈنس ہیں اور پروف ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جو پانڈر کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شادی کا ایک مقصد، نکاح کا ایک مقصد اور اس کا یہ جو بتایا ہے میرج کا ایک پرپز، وہ کیا ہے؟ یہ تین چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں بتائی، ان میں سے ایک کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ تو بھائی سم ٹائم نا بندے چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، لیکن وہ سکون سورس آف سکون یا سورس آف پیس نہیں بنتے اپنی وائف کے لیے، تو پھر جو ہے ان کو بھی کبھی سکون نہیں ملتا۔ کئی عورتیں چاہتی ہیں مجھے تو سکون ملے، مجھے تو جو ہے اپنے خاوند کی طرف سے پیس ملے، لیکن خود جو ہے سورس آف پیس نہیں بنتی۔ تو یہ دونوں طرف سے گیون اینڈ ٹیک ہے، تو اس لیے دونوں کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کریں، اور جس گھر میں یہ لوگ دونوں ہی میاں بیوی اس میں کوشش کرتے ہیں تو پھر اس جہان میں ہی ان کی زندگی جو ہے نا وہ جنت سی بن جاتی ہے۔ دیکھیں انسان کو بد زبان عورت چاہے جتنی مرضی خوبصورت ہو، اس سے کبھی محبت نہیں ہوتی۔ بدصورت انسان جو ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، لیکن بد زبان اور سخت انسان جو ہے، مرد جو ہو مارنے پیٹنے والا، اس سے بھی کبھی اس کی وائف کو محبت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کہ حضرت بی بی حوا کو ان کی دائیں لیفٹ سائڈ کی پسلی سے بنایا ہے جو دل کے پاس ہے، اس کو سر سے نہیں بنایا کہ بیوی کو سر کے اوپر بٹھا لو، پاؤں کی ہڈی سے نہیں بنایا کہ اس کے پاؤں کی جوتی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے دل کے پاس جو ریب ہے اور وہ تھوڑی کرو ہے تھوڑی ٹیڑھی ہے، اس میں سے بنایا ہے کہ یعنی اس کو اپنے دل کے پاس رکھو۔ بیوی جو ہے وہ دل کے پاس رکھنے والی ہے۔ اور دیکھیں کئی دفعہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کا جو ہے ٹیڑھا پن بھی آپ کو خوبصورت لگتا ہے، اگر آپ کی یہ بویں سیدھی ہوں تو کیسے بندہ لگے گا، لیکن ان کے اندر تھوڑا ٹیڑھا پن ہے تو خوبصورت لگتی ہیں۔ اسی طرح کئی دفعہ بیویوں کے بھی یہ نخرے ہوتے ہیں تو انسان کو اس لحاظ سے وہ اچھی لگتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ایک دوسرے کے لیے سورس آف پیس بننا چاہیے۔ اس لیے جب آپ بنیں گے تو وہ نیک بنے گی، اور یہ آسمانوں سے نہیں آتی نیک بن کے، اس کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ان کو تعلیم اور تعلم کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ So oh you who believe, save yourself and your family from fire, the fuel of which is a stone and human.
تو اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی بچانا جہاں فرض ہے آگ سے، وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی انتظام کرنا وہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا اسی آیت کے ضمن میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کو تو بچا لیا، ان کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ان کو اسلام کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو ہیں، اور جب یہ دو گے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی بچ جائیں گے۔ اور یہ بیویاں اتنی بڑی نعمت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد اگر جنت کا کوئی سیمپل دنیا میں دیکھنا ہو تو یہ نیک بیوی ہے۔ اس لیے فرمایا الدنیا کلہ متاع، یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے خزانے ہیں، ٹریجرز ہیں، جو نا ٹریجر آف گولڈ اینڈ سلور اینڈ ویجیٹیشن اینڈ فروٹ اینڈ کراپس، ہم گن بھی نہیں سکتے کہ اتنے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریجر پیدا کی ہیں۔ اور فرمایا وخیر متاعھا الامرأۃ الصالحہ، اور اس خزانوں کی سب سے بہترین جو چیز ہے وہ فرمایا تمہاری بیوی ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ آج ہم نے ان کو سمجھ رہا یہ جو باورچن ہے بھائی گھر میں پکانے کے لیے ہے، دھوبن ہے کپڑے دھونے کے لیے ہے، یا گھر کی میٹ ہے کہ صفائیاں کرنے کے لیے ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العزت کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نیک بیوی جو ہے فرمایا کہ جنت کے سیمپلوں میں سے ایک سیمپل ہے، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ میرا آدھا دین ہے۔ تو دیکھو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا دین کا کام کیا، لیکن ہم سکھائیں گے تو پھر ہے نا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو مرد اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کی تعلیم کا خیال نہیں کرتے، ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال نہیں کرتے، ان مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے میں داد دیتا ہوں اپنے تبلیغی بھائیوں کو کہ سبحان اللہ دیکھ لو، وہ ہمیشہ جو ہے ان کے تعلیم کے لیے نہ کوئی خلقہ ضرور ہوتا ہے، ہر ہفتے کسی نہ کسی ایک گھر میں۔ بھائی چلو ہم خود نہیں کر سکتے، لیسٹ جو ہے ان کو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ لے جائیں، بھائی پکی پکائی کھانی ہے نا، کہ وہ تو آلریڈی انتظام انہوں نے کیا ہوا۔ تو اس لیے کہتے ہیں صحبت صالح تیرا صالح کنند، صحبت طالح تیرا طالح کنند، کہ نیک کی صحبت آپ کو نیک بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بیسٹ انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے۔ دیکھا نا کئی لوگ جو ہے نا وہ کلیگ کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ جو ہے باہر دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور آؤٹ سائڈ تو بھائی وہ کیا ہے، ایکٹنگ ہے۔ دیکھا نا وہ لوگ فلموں میں کام کرتے ہیں، ڈراموں میں، وہ آپ کو رلا دیتے ہیں ایکٹنگ کر کے۔ اصل تو پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کی بیوی بچے کہیں کہ یہ اچھا انسان ہے، کہ یہ بڑا نرم انسان ہے، یہ جو ہے سارے معاملوں میں بڑا ہی مطلب کہ نرم سے مراد یہ کہ جو اللہ اور رب العزت اور اس کے حکموں کے اندر ہمیں سخت ہونا چاہیے، لیکن دنیاوی معاملے میں کوئی نقصان بھی ہو جائے تو ہمیں بہت ہی نرم ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا الٹا حساب ہے، وہی بچہ یا بچی نماز نہیں پڑھے گی تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، انہی سے کوئی برتن ٹوٹ جائے، گاڑی کو سکریچ لگ جائے، اس کے اوپر تو ہم آگ بگولا بن جاتے ہیں۔ تو ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ان کو دینی تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، لائی کے بادشاہ ہے، بندہ جو ہے اپنے گھر میں بادشاہ کی مانند ہے، اور فرمایا کہ اس کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب خامد ہوگا گھر میں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا تعلیم اور تربیت کے لیے کیا، اور اسی طرح جب وہ گھر پہ نہیں تو بیوی سے پوچھا جائے گا، ان دونوں سے، ماں باپ سے، کہ بھئی آپ نے ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا کیا۔ اس طرح فرمایا کہ امام سے اس کے مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس طرح جو لیڈر ہیں، وہ جو امپلائر ہے، اس کو اس کے امپلائیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے بارے میں ان کو کیا بتایا تھا۔ تو آج تو کئی ایسے امپلائر ہوتے ہیں کہ وہ جناب بیچاروں کو نماز تک نہیں پڑھنے دیتے۔ تو اس لیے بھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نرم ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یحرم الرفق یحرم خیر کلہ، جو کوئی بھی نرمی سے، سافٹنیس سے، جنٹلنیس سے ڈپرائیوڈ ہو گیا
وہ ساری خیروں سے ہی محروم ہو گیا۔ تو اس لیے جو بھی نرمی سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے جس ماں باپ کے اندر سختی ہوگی نا، ان کے بچے جو ہے نا ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اور جس امام کے اندر سختی ہوگی اس کے مقتدی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس طرح جس استاذ کے اندر جو ہے سختی ہوگی اس کے شاگرد فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمارے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا سرائی ہوتی ہے نا، تو وہ دیکھیں نا کیسے اپنے سر کو جھکا لیتی ہے، پھر جو ہے برتن کو بھرتی ہے، لیکن اپنا سر اٹھایا ہی ہو تو وہ کسی کو بھر سکتی ہے۔ تو اس لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ، فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو لوور کرتا ہے، رفعہ اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اور اٹھاتے ہیں۔ اور فرمایا ومن کبر وضعہ اللہ، اور جو کوئی پراؤڈ اینڈ پرائڈ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور جو ہے نیچا کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، جہاں پہ مردوں کے لیے کہا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا انا خیرکم لاہلی، اور میری طرف دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنا اچھا ہوں، کتنا جنٹل اور سافٹ ہوں، کتنا کائنڈ ہوں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پوری لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کو نہ کبھی ڈانٹا اور نہ کبھی مارا ہے۔ کتنی لمبی لائف ہے۔ اور عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا خامند اس سے پلیز تھا، اس سے راضی تھا، اس سے خوش تھا، اس کی خدمت کے اوپر، اور فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے وہ جنتی عورت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے عورتوں کے لیے جو ہے جنت میں جانا۔ بھائی بندوں کے لیے تو بہت سارے ٹاسک ہیں نا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس کے اندر 4 کوالٹیز ہوئیں، 4 جو ہے صفات ہوئیں، یہ نہیں کہا کہ بھائی 40 ہوئیں یا 400 ہوئیں یا 4000 ہوئیں، کتنی؟ صرف 4، not 40, not 400, not 4000۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ عورت من صلت خمسہا، وہ عورت جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوگی، فصامت شہرہا، پھر 1 مہینے کے روزے رکھتی ہوگی، کہ یعنی یہ 5 وقت کی نماز، the one who offer 5 time prayer and observe fast 1 month, month of رمضان، جو کہ فرض ہے۔ اور فرمایا وہ حسنت فرجہا، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہوگی، اپنے آپ کو سیو کرتی ہوگی گناہوں سے۔ the one who protect her chastity, the one who protect herself from sins and وَأَطَاعَتَ بَالَهَا، اور اپنے خامند کی اوبیڈینٹ ہوگی، جو اپنے خامند کی پیروی کرتی ہوگی، کہ یعنی اگر شریعت کے مطابق کوئی حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرتی ہو۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نماز جو 5 وقت کی پڑھتی ہوگی۔ دوسرا، جو 1 مہینے کے روزے رکھتی ہوگی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہوگی اور اپنے خامند کی فرما برداری کرتی ہوگی۔ فرمایا کہ جنت کے 8 گیٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گیٹ میں سے اس کو آواز آئے گی کہ اے آنریبل، اے عزت والی، تو میرے اندر سے داخل ہو جا۔ دیکھا نا، ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آج ابھی میں جب آیا تو ہم کیسے لائن میں پھنسے ہوئے تھے، اس نے اتنی بڑی لائنوں میں سے ایک بندے کو پیچھے ایسے آ کے لے کے تو آرام سے ہی باہر لے کے نکل گئی۔ تو دیکھیں جو حشر والے دن 50,000 سال کا ہوگا، تو میری وہ بہنیں جو اپنے خامدوں کی فرما برداری کریں گی ہیں ان کے، اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں گی، 5 وقت کی نماز پڑھیں گی، اور جو ہے 1 مہینے کے روزے رکھیں گی، وہ ایسے ان کو پروٹوکول ملے گا، ایسے عزت اور آنر ملے گا کہ آرام سے سیدھی جنت میں چلی جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے پہلی چیز کیا فرمائی تھی آیت میں؟ شادی کا پرپز لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ڈال دیا لو اینڈ افیکشن۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پلیس بٹوین یو لو اینڈ افیکشن اینڈ مرسی اینڈ کائنڈنس۔
تو بھئی یہ لو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفے دو اور اس سے لو بڑھتا ہے، اور کچھ نہیں.